آواز نکالنے والوں کے سامنے ایک بہن مسکان خان نے کیا آواز نکالی، کیا ورڈ نکالا، کیا شبد نکالا، ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سینکڑوں نوجوانوں کی آواز دب گئی، ان کے بھگنے رنگ کے جھنڈے نیچے اتر گئے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق المفردون۔ قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرون الله ذكرا كثيرا والذاكرات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز جناب صدر اجلاس اور انتہائی لائق و فائز ناظرین جلسہ، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام اور بزرگ ہستیاں، سامنے بیٹھے ہوئے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، پردانشی اسلامی مائیں اور بہنیں، تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا پیداوار ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، ہماری تمام تر پریشانیوں سے باخبر ہے، جو علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف اور ثنا بیان کی جائے کم ہے۔ بعد ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، وقت کی قلت کی بنا پر خطبہ مسنونہ بھی بہت شارٹ پڑی گئی ہے، اور کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ وقت مقررہ پر باتیں ختم ہو جائیں۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے اب تک اہل ایمان کے ساتھ بڑی بڑی پریشانیاں، مشکلات اور صعوبتیں درپیش ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب ایمان والے بندوں کو ان کی عقل و فہم پر نہیں چھوڑا، بلکہ قدم قدم پر
کی رہنمائی ہوئی ہے، جہاں نماز روزے کے بارے میں ہدایت ملی ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے رہنمائی ملی ہے، جب مشکلات کی گھڑی آ جائے، دشمنوں کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو جائے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ادب سکھایا۔ کہ جب تم پریشانی اور صحبت میں پڑ جاؤ، تمہارا دشمن بالکل تمہارے آمنے سامنے ہو جائے اور تم اپنے آپ کو بالکل گھبراہٹ اور پریشانی میں دیکھو، اپنے آپ کو بے یار و مددگار دیکھو، تو ویسے موقع پر تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملاقات کرو اپنے مخالف سے، اپنے دشمن سے، فاثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو۔ آج ہمارے لیے سفر میں بھی ڈر ہے، حضر میں بھی ڈر ہے، کاروبار بزنس میں بھی ڈر ہے، عبادت گاہ لے کر کے ہمیں ڈر ہے، ہمیں حجاب و پردہ لے کر کے ڈر ہے، کرتا پائجامہ لے کر کے ڈر ہے، داڑھی ٹوپی لے کر ڈر ہے۔ میں ادھر اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ جب میڈیا والے کو آپ دیکھیں گے کہ اس کو کسی چیز کے بارے میں ہائی لائٹ کرنا رہتا ہے، تو کوئی بھی ایک شوشہ اس کو مل جائے، پوائنٹ مل جائے، تو جب تک دوسرا کوئی پوائنٹ نہ مل جائے اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آج مقررین بھی اسی کے پیچھے پڑ جاتے، کوئی ایک شوشہ مل جاتا ہے، کوئی ایک پوائنٹ مل جاتا ہے۔ ابھی حجاب کا پوائنٹ مقررین کو مل گیا ہے، کسی بھی جلسہ میں دیکھیے، کوئی بھی مقرر کو دیکھیے، وہی حجاب، وہی مسکان، وہی شیرنی، یہ مقررین کو ایک موضوع مل گیا۔ اور ضروری بھی ہے، اور اس طرح کے کتنے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، کتنی چیزوں کے بارے میں آپ سے اختلاف ہوگا، آپ کا سامنا ہوگا، آپ اس کو کیسے نمٹیں گے، کیسے اس کا حل کریں گے۔ قرآن نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کے بارے میں کوئی گائیڈ نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب کبھی ایسا موقع آ جائے، مخالفین سے تمہاری ملاقات ہو، تمہارا سامنا ہو، تو اللہ رب
سب سے پہلے اہل ایمان جو رب ذوالجلال کے بڑے قریبی بڑے محبوب بندے ہیں اس کا نام لے کر کے کہتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ جب کسی مخالف سے تم ملاقات کرو کسی دشمن سے تمہارا مڑ بھیڑ ہو جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا پیٹھ مت دکھانا بھاگنے کی کوشش مت کرنا فثبتوا ثابت قدم رہنا اور ثابت قدم رہ کر کیا کرو گے اذکروا اللہ رب العالمین کو یاد کرو کتنا یاد کرو گے کتنا یاد کرو گے کثیراً بہت زیادہ اللہ رب العالمین کو آپ یاد کرو لعلکم تفلحون جب تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ رب العالمین کو یاد کر لو گے تم فلاح پا جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے تم فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے دونوں چیزوں کو لازم پکڑنا ہے ثابت قدمی کا اور اللہ رب العالمین کے ذکر یہ دو چیزیں تم چھوڑنا نہیں انشاءاللہ ضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے ضرور تم فلاح پا جاؤ گے بڑی بڑی مثالیں اس کی ملتی ہیں بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں ابھی زندہ مثال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنے مارلنسنگ ہوئی ہے کتنے لوگ مارے گئے ہیں لیکن کسی کی زبان سے لا اللہ اکبر لفظ اللہ نہیں نکلا چھوڑ دیجئے معافی چاہتا ہوں میں گھر کا اکیلا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بوڑھے ماں باپ ہیں گھر کا کوئی سہارا نہیں ہاتھ جوڑتے ہیں پیر پکڑتے ہیں اور ساری گریازاری کی اپنی جان بچانے کے لیے اس کو چھوڑا بھی نہیں گیا مار دیا گیا اس کی زبان سے لفظ اللہ نہیں نکلا تھا مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو یاد کرو دیکھو اللہ رب العالمین کیسے تم کو کامیابی دیتا ہے کیسے تم کو فلاح دیتا ہے زندہ مثال میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کرناٹک کا واقعہ ہے بڑی تیزی سے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے موبائل میں دیکھیے یوٹیوب میں دیکھیے فیس بک میں دیکھیے نیتاؤں کی زبان میں دیکھیے میڈیا والوں کی زبان میں دیکھیے خالی حجاب کا چرچا ہو رہا ہے مسکان کی تعریف ہو رہی ہے کوئی اسلام پر ووٹ حاصل کر رہا ہے کسی کو اس کی وجہ سے ووٹ زیادہ مل رہا ہے کسی کو اس کی وجہ سے ووٹ کم ملے گا لیکن میں یہ بتانا آپ کو چاہوں گا کہ میری بہن مسکان خان جو ہے ان کو بھی جب نوجوانوں نے کچھ ایسے نعرے لگا کر کے ڈرانے کی کوشش کی اس بہن نے اپنی طرف سے ڈر کا مظاہرہ نہیں کیا گھبراہٹ نہیں دکھائی بلکہ سینکڑوں جے شری رام کی آواز نکالنے والوں کے سامنے ایک بہن مسکان خان نے کیا آواز نکالی کیا ورڈ نکالا کیا شبد نکالا ذرا دھیان سے سنو اللہ اکبر اللہ اکبر
عورتوں کی آواز دب گئی، ان کے بھگوے رنگ کے جھنڈے نیچے اتر گئے، اور اس بہن کا دوپٹہ جو نقاب چہرہ پر پڑا ہوا تھا اس کو نیچے اتار نہیں سکے۔ اللہ کو یاد کیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، کسی کو دیکھ کے ڈرا، اللہ رب العالمین کا کلام صحیح ثابت ہوا۔ اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ثابت قدم رہو، اللہ رب العالمین تم کو فنا دے گا، کامیابی عطا کرے گا۔ کامیاب کیا کہ نہیں کیا بولو، کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ آج ہائی کورٹ بھی مجبور ہو گئی ہے اس کے حق میں فیصلہ دینے پر۔ آج مسلمان عورتیں تو دور کی بات ہے، غیر مسلم نوجوان لڑکیاں بھی روڈ میں آ گئی ہے، یوٹیوب میں بیان دے رہی ہے، سوشل میڈیا میں اس کا بیان وائرل ہو رہی ہے کہ عورت اگر پردہ میں رہے تو اس کی عزت حفاظت میں رہے گی، وہ عورت شریف کہلائے گی، لہذا حجاب کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو حجاب میں رہنے دیا جائے۔ کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ اس عورت کی عزت بھی بچ گئی، اس کا حجاب بھی بچ گیا، اس کا پردہ بھی بچ گیا، اور شیرنی کا ٹائٹل بھی مل گیا، لقب بھی مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، ٹک ٹاک میں برسوں ناچنے والی لڑکیوں نے جتنا شہرت نہیں کمایا، مسکان خان نے ایک گھنٹے کے اندر اس سے ہزاروں گنا زیادہ شہرت حاصل کر لی، اور صرف نام کی شہرت نہیں، کروڑوں میں اس کو انعام بھی ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا انعام ملا بولو؟ لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں، کروڑوں میں اس کا انعام ملا۔ رب کا کلام، رب کا فرمان صحیح ثابت ہوا کہ نہیں؟ پوری دنیا کے ایمان والوں کو اللہ رب العالمین پیغام دے رہا ہے، اے میرے ایمان والوں، جب کبھی مصیبت کی گھڑی آ جائے، جب کوئی تمہارے ایمان اور تمہاری عبادت، تمہاری جان، تمہارے مال خطرے میں دکھائی دے، ثابت قدم رہنا اور اللہ کو مت بھولنا۔ اخلاق مر گیا اور کون مر گیا، لیکن اپنی جان بچا نہیں پائی۔ اللہ اکبر نہیں کہا تھا، ہمارے مسکان بہن نے ان کے خلاف اللہ اکبر کہا، اللہ رب العالمین نے ان کو حفاظت کر لیا، اپنی حفاظت میں لے لیا۔ نبی کے سامنے بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ آج 1450 برس کے بعد نبی کے ساتھ جو ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے ہم جیسے غافل ایمان والوں کے سامنے واقعہ کو تازہ کر دیا مسکان خان میں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہی واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ ہمارے علماء جانتے ہیں، آپ بھی جلسہ جلوس میں، جمعہ کے خطبہ میں، کانفرنس میں سن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور سفر سے واپسی ہو رہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، ہر انسان پسینہ پسینہ تھے، سب کو سائے کی ضرورت تھی، ٹھنڈا پانی کی ضرورت تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، جنگلوں میں، بیابانوں میں آپ کا سفر ہو رہا تھا۔ دوپہر کے وقت صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم لوگ چلتے چلتے نڈھال ہو رہے ہیں اور سب پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ ایک جنگل کے قریب پہنچا، وہاں کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، راحت حاصل کر لیں، سکون مل جائے۔ سارے صحابہ جنگل کے درختوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے پاس چھوڑ دیا، اکیلے ایک درخت کے پاس چھوڑ دیا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا احترام کا خیال رکھتے ہوئے صحابہ نے ایک درخت کے پاس چھوڑ دیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم لوگ رہیں گے تو کسی کو کھانسی آئے گی، کسی کو چھینک آئے گی، کسی کو اٹھنے کی ضرورت پڑے گی، کسی کو اور کچھ کرنا پڑے گا، تو ہماری نقل و حرکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑ سکتا ہے، لہذا آپ کو اکیلے ایک طرف چھوڑ دیجئے اور ہم لوگ چلیے سائڈ لے لیجئے۔ صحابہ ایک طرف چلے گئے، اللہ کے نبی بھی تھکا من تھے، لیٹ گئے، لیٹتے ہی نیند غالب آ گئی۔ اللہ اکبر، نیند جیسے ہی غالب آ گئی، آپ نیند کے آغوش میں آ گئے، اتنے میں ایک دشمن آ گیا اللہ کے نبی کے پاس، اور اس دشمن نے نبی علیہ السلام کی تلوار جو درخت پہ لٹک رہی تھی، اس طرح تلوار کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اس تلوار کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کہ دشمن سامنے کھڑا ہے اور میری جو تلوار ہے درخت پر لٹکی ہوئی تھی وہ وہاں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں دکھ رہی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، میں امناؤں کا منی، اے محمد آپ یہ بتائیے کہ آپ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، غور کرو میرے بھائیو، آپ اکیلے ہیں، آپ ننگے ہاتھ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے، اور ہم آپ سے زیادہ اس وقت طاقتور ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے، بولو آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کتنی بڑی گھبراہٹ کی بات تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت وہ بھول سکتے جو پوری امت کو جگانے کے لیے آئے تھے، پوری امت کو جو ہوشیار کرنے کے لیے آئے تھے، پوری امت کو جو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، وہ کبھی اس آیت کو بھول سکتے؟ میرے نبی کو یاد آ گئی کہ رب ذوالجلال نے مجھ سے کہا ہے جب کبھی گھبراہٹ کا وقت آ جائے، دشمن تمہارے اوپر حاوی ہونے والا ہے، دشمن غلبہ پانے والا ہے، اس وقت ثابت قدم رہو اور میرا ذکر کرو، مجھے مت بھولو۔ دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے اس نے کہا میں امناؤں کا منی، آپ یہ بتائیے میرے ہاتھ سے آپ تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بچانے والا اللہ ہے۔ کون ہے میرا بچانے والا؟ بولو اللہ ہے۔ ہاتھ پیر نہیں جوڑا، یہ نہیں کہا کہ میری جان کا مالک آپ ہی ہو، چاہو تو مار دو چاہے مجھے زندہ چھوڑو، نہیں، میں امناؤں کا منی، میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اللہ، میرا بچانے والا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے اندر جو دم ہے، اللہ کے اندر جو خمتا ہے، اللہ کے اندر جو طاقت ہے، اللہ رب العالمین کے اندر جو قوت ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن لفظ اللہ میں، وعد اللہ میں جو دم ہے، جو طاقت ہے، اس کا بھی ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ اللہ نکلا، کہتے ہیں دشمن کا ہاتھ تھر 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 کانپنے لگا، دشمن کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا، اور اتنی تیزی سے کانپ رہا تھا کہ وہ تلوار زمین پر گر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس سے کہا کہ اب یہ بتاؤ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اور تم اگر بچنا چاہتے ہو، تم اگر بچنا چاہتے ہو تو تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ پڑھو اور مجھے رسول مان لو۔ انت شہدا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
برحق نہیں وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اور میں اللہ کے رسول ہوں. اس نے انکار کر دیا نہیں میں لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھوں گا میں آپ کو رسول بھی نہیں مانوں گا لیکن ہاں اتنا میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں اتنا میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ قتال نہیں کروں گا میں آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا اور جو آپ سے قتال کرے گا میں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا آپ سے میں قتال بھی نہیں کروں گا اور آپ سے جو قتال کرنے کے لیے آئے گا میں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا فصلہ سبیلہ اس کا راستہ چھوڑ دیا وہ واپس چلا گیا. جب وہ بندہ واپس جاتا ہے تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میرے ساتھیوں کائنات کے ایک سب سے بہتر انسان سے میری ملاقات ہوئی ہے تم اس کو نہیں پہچانتے ہو میں جس کو جان سے مار ڈالنا چاہ رہا تھا وہ مجھ پر حاوی ہو گیا لیکن اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا میں اس سے اچھا انسان کسی کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن آیا پریشانی کی گھڑی آئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم تھے اور اللہ کا سہارا لیا. لفظ اللہ میرا بچانے والا ہے اللہ رب العالمین نے بچا لیا. بہن مسکان نے بھی دیکھا کہ اب میری عزت کی دھجی اڑنے والی ہے میری بے پردگی ہونے والی ہے میرے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے لیکن اس نے کہا سنو تمہارے ان نعروں سے میرا ایک بال بھی باقی ہونے والا نہیں ہے میری عزت کی حفاظت کرنے والا میرے پردہ کی حفاظت کرنے والا میرے حجاب کی حفاظت کرنے والا میری جان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اس نے نعرہ لگایا سارے باطل نعرے دب گئے اور بہن مسکان کا نعرہ غالب آ گیا. اللہ رب العالمین نے اس کو کامیابی دے دی. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں آپ ہمیشہ اللہ کے ذکر کی فکر کرو اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غفلت مت برتو اور اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے کا آسان راستہ اقیم الصلاۃ ذکری آپ نماز قائم کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اللہ کہتا ہے میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے اتنا ہے کہ تم نماز قائم کر لو نماز پڑھو تو یہ میرا سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائیوں اللہ کے ذکر سے اگر تم برابر غافل رہو گے تو پریشانی کے وقت بھی ٹینشن کے وقت بھی گھبراہٹ کے وقت بھی تمہاری زبان سے اللہ نہیں نکلے گا تم اللہ کو یاد نہیں کر پاؤ گے. اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں آپ مصروف رہیے. زبان میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ سب آپ پڑھا کیجیے. اللہ کے ذکر کے بہت زیادہ فوائد ہیں. حافظ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر اللہ کے یعنی اللہ کے ذکر کے 100 سے زیادہ فوائد بتائے ہیں. کتنے بولو اللہ کا ذکر کرنے کے 100 سے زیادہ فائدے بتائے ہیں. میں ایک دو فائدہ کیا گناؤں گا آپ کو میرے ہاتھ میں پرچی آ گئی ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے اس لیے آپ لوگ جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف پلٹ آئیے. اللہ کے ذکر سے آپ لوگ غفلت مت برتیے. میرے بھائیوں آپ کو ہدایت دینے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنا اچھا چانس دیا. کورونا نام سنا مہاماری نام سنا اتنی بڑی گھبرا دینے والی بولیے بیماری ہے اس میں بھی ہماری برائیاں ختم نہیں ہوئی اس میں بھی ہم مسجد کی طرف نہیں آئے نمازی نہیں بن پائے اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آئے. کس بات کا انتظار کر رہے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اللہ کو یاد کرو. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارا محافظ ہے اللہ رب العالمین ہمارا نگہبان ہے اللہ رب العالمین ہمارا مراقب ہے. اللہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اس لیے آپ اللہ کے ذکر کی طرف آئیے.
امید ہے کہ آپ سارے بھائی ان باتوں سے خوب استفادہ کریں گے. اللہ ہم سب کو ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کے توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.